نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دین، یہ مذہب، یہ اسلام جو ہمیں عطا کیا ہے، یہ تمام ادیان پر اور تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمام مذاہب پر اور یہ تمام ادیان پر فوقیت کس اعتبار سے رکھتا ہے؟ اس سلسلے میں اور کس اعتبار سے رکھتا ہے، ہم نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے جو روزانہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ہم بھی کوشش کریں گے، مگر آپ بھی اپنا وقت نکال کر اس کے سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کا یہ وقت رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ ان چند منٹوں کی وجہ سے آپ کو آپ کے مذہب اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی اور آپ کی اس کی قدر و قیمت حاصل ہو جائے گی۔ کیوں میرے دوست؟ اس لیے کہ جب تک کسی چیز کی قدر، جب تک کوئی چیز کے ہمیں فوائد اور اس کا مقام و مرتبے کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو، ہم تب تک اس کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ میرے دوست، اب اسلام کے فوائد اور اسلام کے باقی ادیان پر فوقیت کو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے، بلکہ آج کل تو ایک اور بھی بڑا عجیب سا جملہ بول دیا جاتا ہے۔ عجیب جملہ وہ یہ بولتے ہیں کہ فلانے مسلمان سے تو فلانا یہودی بھی بہتر ہے، فلانا بھی بہتر ہے۔ آیا تمہیں اسلام کی قدر کا پتہ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، یہ باقی ادیان پر کس بنا پر یہ فوقیت رکھتا ہے؟ ان کی چند وجوہات ہے۔ میرے عزیز دوست، آپ یہ بات ذہن نشین کر لے، باطل جتنا بھی اعلیٰ اخلاق والا ہو جائے، باطل جتنا بھی بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا بن جائے، مگر کبھی بھی مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنے بھی اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے، مگر کسی مسلمان سے وہ بہتر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، آج کل کہہ دیا جاتا ہے فلانا تو یہودی ہے، فلانا عیسائی ہے، فلانا قادیانی ہے، فلانا رافضی ہے، فلانا صحابہ کرام کو برا بلا تو کہتا ہے، مگر اخلاق کے اعتبار سے بڑا با کمال ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے دوست، وہ جتنا بھی با اخلاق ہو جائے، وہ جتنا بھی با کمال ہو جائے، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، جب تک وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، جب تک وہ صحابہ کرام پر زبان درازی کرتا ہے، لاکھوں اس کے عبادات ہو، اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، میں مسلمان جو ہے، آیا وہ ان چیزوں سے تو محفوظ ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے ابتدا کی، اس کے اندر
آپ لوگوں کو یہ بات پہنچائی جائے کہ اسلام کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان وجوہات میں سے سب سے بہترین اور سب سے اہم ترین وجہ کیا ہے میرے دوست؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب جو اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے وہ آج بھی محفوظ ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سب کے سب تبدیل ہو چکے ہیں۔ سب ادیان کے اندر تحریف ہو چکا ہے۔ تمام ادیان اپنے اصلیت پر اب باقی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوست، واحد یہی مذہب ہے، واحد یہی دین ہے جو اپنے اصلیت پر باقی ہے۔ میرے عزیز دوست، یہی مذہب اپنی اصلیت پر باقی ہے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے خود لی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ تمام انبیاء کرام کے نبوت کے دروازے پر، نبوت کے خط پر مہر بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جب نیا نبی نہیں آئے گا تو ہمارے پاس نہ نیا اسلام آئے گا، نہ نئی الہامی کتاب آئے گی۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ نازل کرنا تھا وہ نازل کر دیا۔ اب یہ دروازہ اور یہ طریقہ اور یہ راستہ اب بند ہو چکا ہے۔ میرے عزیز دوست، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوست، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے خود لی ہے، اس لیے یہ تمام ادیان میں سے محفوظ ترین مذہب ہے۔ اب اس کی ذمہ داری جو لی ہے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ آیا میرے دوست، اس کی حفاظت کے بہت سارے طریقے اللہ رب العزت نے اپنائے ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے جب لی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی حفاظ کے سینے میں ڈال کر اللہ رب العزت نے اس دین و اسلام کی حفاظت کی۔ میرے عزیز دوست، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی، مفسرین کو اس کی تفسیر کر کے حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت میں اللہ رب العزت حفاظت کر رہے ہیں۔ اس طرح دوسری وجہ جس کی وجہ سے اسلام باقی ادیان پر اور باقی مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے وہ کیا ہے میرے عزیز دوست؟ وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام اور یہ دین بالکل ہماری عقل اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔ باقی ادیان و مذاہب جو ہے، باقی جتنے بھی دین ہیں وہ ہمارے مذاہب اور وہ باقی مذاہب ہمارے عقل اور فطرت کے عین مطابق نہیں ہیں۔ اس لیے ان میں سے اصل جو بڑی وجہ ہے وہ جو شروع میں نے بیان کی، سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے رد و بدل ہو چکی ہے، ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ اب وہ اصل مذہب نہیں باقی رہے، کسی کے پاس وہ اصل تورات موجود نہیں، اصل زبور موجود نہیں، اصل انجیل موجود نہیں۔ ان میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اور یہ دین و اسلام کے اندر تحریف نہیں ہوئی، وہ آج بھی اپنے اصلیت پر باقی ہے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ ان میں سے میرے عزیز دوستو، یہ عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر بعض چیزیں ہماری عقل اور ہمارے فہم سے بالاتر ہو تو اس میں ہمارے دین اور اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے عقلوں کی کم فہمی ہے، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور بعض لوگ دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کر یا انجانے میں وہ کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور غلط ان کی تفسیر کر بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو بہترین تفسیر کرتے رہے ہیں، اور آج بھی اس زمانے کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان وجوہات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو باقی ادیان پر فوقیت دی ہے، جن میں سے 2 بیان ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ روزانہ کی ویڈیو کی ترتیب پر آپ کو ہم بتاتے جائیں گے کہ کن وجوہات پر
یہ اسلام باقی ادیان پر فوقیت رکھتا ہے۔ آپ لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ 10-15 منٹ نکال کر اس کو سن لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جب ایک چیز کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے نا تو پھر وہ چیز ہمارے دلوں کے اندر اس کی اہمیت ہوگی، ہم اس کام کرنے کے لیے ہم شوق سے جائیں گے۔ اس لیے آج ہم اپنے دین و اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس مذہب کی اہمیت کا پتہ نہیں، ہمیں اس مذہب کا پتہ نہیں کہ کتنے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تو وہ مذہب، یہ دین ہے، وہ نبی ہمیں ملا کہ جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اس امت میں سے بھیج دے۔ یہ تو وہ امت ہے کہ جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے تھے، اللہ نے ہمیں بن مانگی اس امت میں بھیجا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ امت ہے کہ آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئی، مگر جنت میں دخول ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی داخل ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ خود بھی سماعت فرمائے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، جس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے کو زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، وہ سبق حاصل کر لے کل قیامت کے دن، اسی کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے اس چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔